آج ویو 360 میں اہم امریکی سفارتکاروں کے پاکستان کے دورے، کیا امریکہ پاکستان تعلقات بہتری کی جانب بڑھ رہے ہیں؟ اور غزہ میں شدید لڑائی سے عام شہریوں کی ہلاکتوں میں اضافہ۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360۔ میں ہوں محمد عاطف، ویلکم ٹو دی شو۔ رواں ہفتے امریکہ اور پاکستان کے سفارتی تعلقات میں کچھ سرگرمی دیکھی جا رہی ہے، جب امریکہ کی معاون وزیر برائے آبادی اور پناہ گزین و مائیگریشن جولیٹا والز اسلام آباد کا 3 روزہ دورہ مکمل کر کے بدھ کو واپس لوٹیں، جبکہ جمعرات کو افغانستان کے لیے خصوصی نمائندہ تھامس ویسٹ 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچے۔ اس کے علاوہ امریکی دفتر خارجہ کی پرنسپل ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری الزبتھ ہورسٹ بھی ہفتے کو 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچنے والی ہیں۔ ایک طرف پاکستان سے غیر قانونی تارکین وطن کی بے دخلی کے معاملے پر امریکی عہدیداروں کے دوروں کو پاک افغان صورتحال کے پس منظر میں اہم قرار دیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف ان دوروں سے امریکہ پاکستان تعلقات میں بہتری کی امید کی جا رہی ہے۔ ان دوروں میں کیا بات چیت کی جا رہی ہے یا کن موضوعات پر بات چیت کی توقع ہے؟ کیا امریکہ اور پاکستان کے درمیان کسی جامع پارٹنرشپ کی طرف واپسی ہو سکتی ہے؟ ان سب سوالوں پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ پہلے آپ کو دکھاتے ہیں ایک ساؤنڈ بائٹ ہے ہمارے پاس۔ ہمارے اسلام آباد میں ہمارے ساتھی جلیل اختر نے بات کی وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ سے، اور ان سے پوچھا کہ ان دوروں سے کیا مقاصد پاکستان حاصل کرنا چاہتا ہے اور کیا بات چیت کی جائے گی ان دوروں میں۔ دیکھیں، ہماری سب سے اہم ترجیح تو یہ ہے کہ پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو ڈائیلاگ اور کنسلٹیشن میکنزم ہے اس کو مضبوط کیا جائے، اور یہ ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہو، اور جب دونوں ممالک آپس میں بیٹھیں ہم تمام معاملات پر کھل کر بات کر سکیں اور آپس میں ایک دوسرے کے موقف کو سمجھ سکیں، اور یہ ہمارا ایک سیٹ پرائیورٹی ہے، اور جب بھی ہماری یونائٹڈ اسٹیٹس کے حکام سے بات چیت ہوتی ہے ہم اسی ٹارگٹ کو نظر میں رکھتے ہیں۔ تو یہ ابھی جو ہماری بات چیت ہوگی اس میں بالکل ہم تمام دونوں ممالک کھل کر آپس میں بات چیت کریں گے۔ ہم ان کو بریف کریں گے کہ پاکستان کی افغانستان کے سلسلے میں کیا ترجیحات ہیں، ہم کیا رول ادا کر رہے ہیں خطے میں سیکیورٹی اور پیس کے لیے۔ ہم ان سے یہ بھی بات کریں گے کہ پاکستان نے کس طریقے سے اپنے افغان بہن بھائیوں کو ایک عزت سے یہاں پر رکھا ہوا ہے، اور ہم ان کی ایک عزت دار واپسی اپنے ملک میں اس کو یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں۔ اینڈ لاسٹلی اینڈ مور امپورٹنٹلی، پاکستان کو جو ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے ٹیررزم کی طرف سے ہمارے ریجن میں اور ہمارے ہمسایہ ممالک کی طرف سے، اور بالخصوص ان عناصر کی طرف سے جو کہ اس وقت افغانستان میں موجود ہیں، اس پر ہم ان کو بریف کریں گے اور پاکستان کی ترجیحات کا ذکر کریں گے۔ اور اب ان دوروں پر بات چیت کرنے کے لیے اور ان پر تجزیہ لینے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب حسن عسکری صاحب۔ ان کے پاس چلتے ہیں جو اسکائپ کے ذریعے لاہور سے ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ عسکری صاحب، بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جو ٹویٹ آیا امریکن جو انڈر سیکرٹری گئی تھیں برائے امیگریشن مہاجرین، انہوں نے کہا کہ ان کا جو مقصد تھا اس بات چیت کا وہ افغان مہاجرین ہی تھے، ان کی ری سیٹلمنٹ اور ان کا پاکستان میں تحفظ تھا۔ کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ امریکہ کو کیا خدشات ہیں پاکستان کی اس پالیسی سے جن کے ذریعے افغانوں کو واپس افغانستان بھیجا جا رہا ہے؟ دیکھیے، یہ کنسلٹیشن کا پروسیس ہے، اور اس دفعہ یہ کنسلٹیشن کا جو پروسیس دونوں ملکوں کے درمیان رہتا ہے افغانستان پہ فوکس ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ 2 آفیشلز کا براہ راست تعلق افغانستان سے ہے۔ جو کنسرنز ہیں امریکہ کے، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں اب ایسے کچھ افغان موجود ہیں جن کے کیسز امریکہ کنسیڈر کر رہا ہے ان کو امریکہ شفٹ کرنے کے لیے۔ یہ وہ افغان تھے جو 2001 میں جب حکومت بدلی ہے اگست 2021 میں،
تو اس وقت افغانستان سے پاکستان آیا, پاکستان سے اب ویٹ کر رہے ہیں امریکہ جانے کے لیے. دوسرا جو پاکستان کی پالیسی ہے کہ ان آتھورائزڈ جو افغانز ہیں ان کو یہاں سے نکالا جائے, اس میں کنسرن جو ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے ہیومینیٹیرین ایشوز کھڑے ہو رہے ہیں, اور افغانستان اتنے بندوں کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتا فائنینشلی, اور ویدر کی سچویشن بھی افغانستان میں اس وقت ایسی ہے کہ ان کو پوری تحفظ پرووائڈ کرنا غالباً کابل حکومت کے بس میں ہمیں نظر نہیں آتا. تو اس سلسلے میں وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا کیا موٹیو ہے کہ انہیں اتنے عرصے کے بعد یہ خیال آیا کہ افغان ان لوگوں کو یہاں سے فارغ کیا جائے, ان کی تعداد کو یہاں کم کیا جائے. اور تیسرا جو نقطہ جو اس میں ہے اس کا, جس میں دونوں کو کنسرن ہے, پاکستان کو بھی امریکہ کو بھی, اس کا تعلق افغانستان سے اٹھنے والے ٹیررزم سے ہے. جی, پاکستان تو براہ راست افیکٹ ہو رہا ہے, لیکن امریکہ کو یہ کنسرن ہوتا ہے کہ یہ چیزیں افغانستان کے بارڈر کے باہر نہ جائیں اور افغانستان ایک مرکز نہ بن جائے ٹیررسٹ گروپس کا. تو اس سلسلے میں کس قسم کی اپروچ اڈاپٹ کرنی چاہیے, اس پہ بھی دونوں ملکوں نے اپنے اپنے خیالات ایک دوسرے پر واضح کیے ہیں اور کچھ ایکسچینجز ہوئی ہیں. پاکستان میں انتخابات کا معاملہ اور افغان پناہ گزینوں کا مسئلہ ہے. اچانک امریکی عہدیداروں کے یہ دورے کیا صرف پھر افغانستان کے پرسپیکٹو میں ہی ہم دیکھیں, کیونکہ دو کا تعلق تو افغانستان سے ریلیٹڈ چیزوں سے ہے, لیکن پاکستان میں اس وقت جو سچویشن ہے انتخابات کی اور جو جمہوریت کا تسلسل ہے وہ کچھ بڑے سوال ہیں. کیا یہ سمجھنا چاہیے کہ امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ اب افغانستان سے آگے بڑھ جائیں گے ان میٹنگز میں, اور کیا ان تعلقات میں کچھ سرد مہری کم ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, جو تیسرے آفیشل ہیں ان کی وزٹ میں یہ بات آ سکتی ہے. امریکہ نے وقتاً فوقتاً الیکشنز کے بارے میں بیانات جاری کیے ہیں ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی طرف سے, وائٹ ہاؤس کی طرف سے, خاص کر ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی طرف سے, کہ وہ ایک فیئر اینڈ فری ایکول اپرچونٹی کا الیکشن چاہتے ہیں. اور ویسے بھی توجہ ہے ان ممالک کی پاکستان کے انتخابات پر جو پاکستان کی فائنینشیل یا ڈپلومیٹک سپورٹ کرتے ہیں, اور وہ ان کی سب کی خواہش یہ ہے کہ ایک ایسا الیکشن ہو جس میں تمام پارٹیز جو حصہ لینا چاہیں ان کو ایکول اپرچونٹی ہو, اور یہ شکایات نہ ہوں کہ کسی کے خلاف کارروائی سخت ہوئی ہے اور کسی کو کھلی چھٹی دی گئی ہے. تو یہ ایشوز آئے ہوں گے تیسری وزٹ کے اندر جو اب شروع ہو رہی ہے. اور لیکن ویسے ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ اور گورنمنٹ آف پاکستان کا ہمیں اندازہ ہے, اگرچہ حکومت کی طرف سے کچھ نہیں کہا جاتا, لیکن ہمیں اندازہ ہے کہ امریکہ الیکشن پہ توجہ رکھے ہوئے. بالکل, جمہوریت پہ, معیشت پہ یہ معاملات امریکہ کے لیے اور دیگر جو پاکستان کے انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں ان کے لیے اہم ہیں. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر ہی اگر ہم فوکس کریں اس وقت, تو اس کی نوعیت اس وقت ہے کیا؟ کیا یہ افغانستان فوکسڈ ہیں, اینٹی ٹیررزم یا ریجنل سیکیورٹی فوکسڈ ہیں, یا باہمی تعلقات پہلے آئیں گے؟ دیکھیے, اس میں کئی ایشوز ہیں. اس وقت جو تعلقات ہیں پاکستان اور امریکہ کے, اس میں جہاں ایک طرف شیئرنگ ہے, آپس میں تعاون بھی ہے, ایک دوسرے کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے, وہاں ڈفرینسز بھی ہوتے رہتے ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان, جو کہ ظاہر ہے کہ امریکہ کی پالیسی گلوبل ہے, پاکستان کی پالیسی ریجنل ہے. اس میں افغانستان پہ جو ہے کوآپریشن رہی ہے پاکستان اور امریکہ کی, اب بھی ہے, لیکن ڈفرینسز تفصیل پہ آ جاتے ہیں کہ ایکچولی تفصیل میں کس طرح ڈیل کیا جائے. اسی طرح جو افغانیوں کو باہر بھیجنے کا معاملہ ہے اس میں بھی تفصیل پہ کچھ ڈفرینسز ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان. ریجنل ایشوز کے اندر پاکستان, امریکہ کی خواہش ہے کہ یہاں اسٹیبلٹی رہے اور پاکستان اسٹیبلٹی کے پیٹرن کو آگے بڑھائے, جس میں نیوکلیئر ویپنز ہیں, انڈیا سے ریلیشن شپ. جی, کیا امریکہ پاکستان کو ابھی بھی خطے میں ایک اہم ملک کے طور پر دیکھ رہا ہے, اور پاکستان کے لیے امریکہ اور چین میں سے زیادہ اہم کون ہے اس وقت اور کیوں؟ دیکھیے, پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بنیادی طور پر افغانستان کے فریم ورک میں ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی اسٹیبلائزیشن کے لیے اور افغانستان ٹیررزم کا مرکز نہ بنے, اس میں پاکستان جو ہے وہ
مدد کر سکتا ہے، اور پاکستان کی بھی خواہش ہے کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی ہو، کیونکہ حالات اگر وہاں خراب ہوں گے تو اس کا پہلا منفی اثر پاکستان پہ جو ہے وہ ہوتا ہے. تو یہ چیز پاکستان اور امریکہ کے ذہن میں ہے، اسی پہ کنسلٹیشن ہوتی ہے. پاکستان کے اندر براہ راست امریکہ کے مفادات بہت محدود ہیں، ریجنل کانٹیکسٹ میں ضرور ہیں، نیوکلیر ویپنز کے حوالے سے ہیں، ریجنل سٹیبلٹی کے حوالے سے ہیں، اور کہ انڈیا سے معاملات زیادہ نہ بگڑیں. جہاں تعلقات اس وقت انڈیا کے ساتھ خراب ہیں وہ اس سے زیادہ نہ بگڑیں، اس میں انٹرسٹ ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے بنیادی مفادات پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پاکستان کے ارد گرد ہیں، جس میں چین کا ایشو بھی آپ نے ریز کیا ہے. دیکھیے چین کی اہمیت جو ہے وہ کچھ اور معاملات میں ہے، اور امریکہ کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے ہائی ٹیکنالوجی کے لیے، اور ایک جو ہیومن انٹریکشن اور سوسائٹل انٹریکشن پاکستان اور امریکہ کا اسٹرانگ ہے. جو چین سے ریلیشن شپ ہیں وہ صرف آفیشیل ریلیشن شپ ہیں، سوسائٹی کے جو ریلیشن شپ ہیں وہ بڑے محدود ہیں، اور دونوں کی اہمیت مختلف فیکٹرز کی وجہ سے ہے. جی بالکل بالکل، بہت شکریہ حسن عسکری صاحب، آپ نے ہمارے شو میں آ کر پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات کی اس وقت کی نوعیت ہے، کون سے ایریاز اہم ہیں، کہاں کچھ بہتری کی امید کی جا سکتی ہے، اس سب پر ہمارے دیکھنے والوں کو اپنی رائے سے آگاہ کیا. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد افغانستان سے بہت سے لوگ بھاگ کر پاکستان آ گئے. ایسا ہی ایک خاندان 2 افغان صحافیوں کا ہے جنہیں ڈر ہے کہ انہیں زبردستی افغانستان واپس بھیج دیا جائے گا. اس افغان جوڑے کو یہ خوف کیوں ہے اور وہ افغانستان کیوں واپس نہیں جانا چاہتے، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. افغان صحافی رامین اور ناہید عسکری نے سوچا تھا کہ پاکستان میں زندگی کا مطلب ان کے خاندان کے لیے سلامتی ہوگا، لیکن جب سے پاکستان نے ان افغانوں کو ملک بدر کرنا شروع کیا جو اس کے مطابق غیر قانونی ہے، یہ جوڑا خوف میں زندگی گزار رہا ہے. دونوں فروری 2022 میں اسلام آباد منتقل ہوئے، لیکن ان کا ویزا 7 ماہ پہلے ایکسپائر ہو چکا ہے اور پاکستان ان کی تجدید کی درخواست 3 بار مسترد کر چکا ہے. ویزا نہ داریں. میرے اور میرے خاندان کے پاس ویزے نہیں ہیں، ہم خوف میں رہتے ہیں. جب میرے بچے نیچے جاتے ہیں اور پولیس کو دیکھتے ہیں تو وہ سیدھے کانپتے ہوئے گھر واپس آتے ہیں. ہمارا بڑا مسئلہ پولیس کی جانب سے ہراسمنٹ ہے. کئی دن ایسے ہوتے ہیں جب پولیس علاقے میں آتی ہے تو میں، میرے شوہر اور ہمارے 3 بچے گھر چھوڑ کر پارک میں چلے جاتے ہیں. ناہید عسکری کہتی ہیں کہ ان کا خاندان اب گھر پر بھی خود کو محفوظ نہیں سمجھتا. 3 اکتوبر کو افغانوں سے متعلق اپنی پالیسی کے اعلان کے بعد سے پاکستان 17 لاکھ غیر قانونی افغانوں میں سے 4 لاکھ سے زائد کو واپس بھیج چکا ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ ان اقدامات سے ملک کی سیکیورٹی بہتر ہوگی اور یہ کہ افغان باشندے پاکستان میں خودکش حملوں میں ملوث تھے. انسانی حقوق کے اداروں نے افغانوں کی ملک بدری کی مذمت کی ہے، خاص طور سے ان افغانوں کی جو طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد وہاں سے بھاگ کر پاکستان آئے تھے. ان میاں بیوی کا کہنا ہے کہ اگر انہیں واپس بھیجا گیا تو ان کی زندگیاں خطرے میں ہوں گی. اگر پاکستان ہمیں افغانستان واپس بھیج دیتا ہے تو ہمارا مقدر موت ہوگی. ہم بالکل بھی افغانستان واپس نہیں جا سکتے. ہم چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی صحافیوں کی آواز سنے، خاص طور سے خواتین صحافیوں کی. کابل میں طالبان کی حکومت میں واپسی کے بعد سے 2/3 افغان صحافی صحافت کا شعبہ چھوڑ چکے ہیں، جبکہ تقریباً 200 افغان صحافی پاکستان میں ہیں اور کسی اور ملک میں آباد کاری کے منتظر ہیں. سینکڑوں میڈیا ادارے بند ہو چکے ہیں اور ہزاروں صحافی بے روزگار ہو چکے ہیں. کئی نے بھاگ کر دوسرے ملکوں میں پناہ لی ہے. پاکستان میں موجود افغان صحافی انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنے مسائل سے آگاہ کرنے کے لیے کئی بار دھرنا دے چکے ہیں. بدقسمتی سے کسی نے بھی کسی ملک نے انہیں نہیں سنا. میرے خیال سے انہیں بلا دیا گیا ہے. ناہید عسکری کہتی ہیں کہ مستقبل کی کسی ضمانت کے بغیر گھر پر رہنا مشکل ہے. وہ چاہتی ہیں کہ ان کا خاندان کسی اور ملک میں پناہ حاصل کر پائے جہاں ان کے بچے امن سے رہ سکیں اور اسکول جا سکیں. مسکا صافی کی رپورٹ کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ. اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ کی طرف اب آتے ہیں. افغانستان سے اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ
کو شروع ہوئے اب تقریباً 2 ماہ مکمل ہو گئے ہیں اور غزہ کے دوسرے بڑے شہر خان یونس کی گلیوں میں فریقین کے درمیان شدت سے لڑائی جاری ہے۔ اسرائیلی فورسز کے اہلکار ٹینکوں، بختر بند گاڑیوں اور بلڈوزرز کی مدد سے خان یونس کے مختلف علاقوں میں حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، جبکہ رفح سمیت دیگر علاقوں میں بھی اسرائیل کی فضائی کارروائیاں جاری ہیں۔ دوسری جانب حماس نے بھی کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز سے خان یونس اور بیت لاہیہ میں شدید جنگ ہو رہی ہے اور حالیہ جھڑپوں میں اسرائیل کی تقریباً 2 درجن گاڑیاں تباہ کی گئی ہیں۔ امدادی اداروں کا کہنا ہے کہ جنوبی غزہ میں جنگ کے پھیلنے سے شمالی غزہ سے نقل مکانی کر کے آنے والے بے گھر افراد کے پاس اب پناہ کے لیے کوئی محفوظ جگہ دستیاب نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 99 کے تحت سلامتی کونسل کو ایک خط لکھا ہے۔ اس کے بارے میں اور اس وقت جو غزہ کی تازہ ترین صورتحال ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں ہمارے ساتھی، ہمارے صحافی ساتھی ہریندر مشرا کے پاس اور ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت تازہ ترین کیا صورتحال ہے۔ ہریندر ہمیں اسرائیل سے اس وقت جوائن کر رہے ہیں۔ ہریندر، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس۔ ہریندر، یہ بتائیے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے جو خط لکھا ہے اور سلامتی کونسل کو آرٹیکل 99 کے تحت ان کی توجہ اس طرف دلائی ہے کہ غزہ کی جنگ بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے موجود خطرات کو بڑھا سکتی ہے، اس پر اسرائیل میں کیا رد عمل ہے؟ اسرائیل میں اس پر بہت ہی سخت رد عمل دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس پر کافی تنقید ہوئی ہے۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ ایلی کوہن نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ جو رویہ ہے اینٹونیو گوٹیرس کا، اس سے ایسا لگتا ہے کہ ان کا جو ٹینیئر ہے وہ عالمی امن کے لیے خطرہ بن چکا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اسرائیل سے جنگ بندی کے مطالبات ہوتے ہیں، اس کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ جو بھی ایسا فیصلہ لیتا ہے یا جو بھی اس طرح کا مطالبہ کرتا ہے وہ حماس کا سپورٹ کر رہا ہے، اور اینٹونیو گوٹیرس ایسے میں حماس کا سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور حماس نے جو بھی یہاں پر جو حملہ کیا اور اس دوران جو بھی یہاں پر حرکتیں ان کی تھی جس کو لے کر کے یہاں پر کافی تنقید ہوئی ہے، اس کے لیے ایک طرح سے جو اقوام متحدہ جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں پر کافی سخت جو ہے رد عمل دیکھنے کو ملا ہے۔ رائٹ۔ ہریندر، اب جبکہ لڑائی جنوبی علاقوں میں جاری ہے اور خان یونس میں خاص طور پر جاری ہے، تو خان یونس اور اس سے جڑے علاقوں میں کیا صورتحال ہے، اور خاص طور پر رفح جہاں سے امدادی سامان غزہ میں جاتا ہے، وہاں کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، پچھلے 48 گھنٹوں میں وہاں پر شدید جھڑپیں ہوئی ہیں، اور اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا بھی ہے اپنے بیان میں کہ اب تک کی لڑائی میں یہ سب سے جو ہے شدید جھڑپیں جو ہیں وہ پچھلے 48 گھنٹوں میں دیکھی گئی ہیں۔ اس میں اسرائیلی فوج کو بھی کافی نقصان ہوا ہے۔ اسرائیلی فوج کے 7 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں اس 48 گھنٹوں کے دوران، اور خان یونس جو کہ ایک جو ہے حماس کا اہم ٹھکانہ مانا جاتا ہے، اور وہاں پر اس کے سربراہ یحییٰ سنوار جو ہیں ان کا مکان جو وہیں پر ہے اور ان کا خاندان وہیں سے ہے۔ تو اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس مکان کو انہوں نے پوری طرح سے گھیر لیا، اور اس کے علاوہ حماس کے جتنے اہم ٹھکانے ہیں اس کو انہوں نے گھیر لیا، اور وہاں پر شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں، لیکن ابھی بھی اسرائیل کا کنٹرول وہاں پہ نہیں بنا ہے، جبکہ شمالی علاقوں میں کئی سارے جو ایسی جو اہم بستیاں ہیں وہاں پر اسرائیلی فوج کہہ رہی ہے کہ اب اس کا کنٹرول جو ہے وہ مکمل بن چکا ہے۔ جی، جہاں تک رفح کا سوال ہے، جو آپ نے ہریندر، کہا جہاں سے امدادی سامان جو ہے وہاں سے انٹر کرتا ہے، تو وہاں پر آج ایک خاتون سے میری بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ حالات وہاں پر اتنے بگڑ چکے ہیں کہ ایک وہاں کا شخص جو ایک شہری جو ہے اس نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ جو ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ اسے 10 کلو آٹا اور 10 لیٹر پانی اگر دے دیا جائے تو اپنی گاڑی دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ ویسے بھی ایندھن ہے نہیں، گاڑیاں چل نہیں رہی ہیں۔ انسانی جو المیہ ہے وہ مزید زیادہ کشیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جلدی سے بتائیے گا کہ مغربی کنارے میں انتہا پسند اسرائیلی آبادکاروں پر امریکی پابندیوں کے اعلان کے بعد کیا وہاں صورتحال میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ جی بالکل، اس کا بہت اثر دکھ رہا ہے۔ یہاں پر وزیر دفاع یوآف گالانٹ جو ہیں انہوں نے ایک آرڈر پر دستخط کیا، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی تشدد کرتا نظر آتا ہے انتہا پسند تو اسے فوری طور پہ حراست میں لے لیا جائے، بغیر ٹرائل کے اسے حراست میں لے لیا جائے۔ اور آپ کو یہ بتاؤں کہ پہلے بھی یہاں پر نہ صرف حزب اختلاف
بلکہ یہاں پر جو مخلوط حکومت میں شامل کئی ساری جو تنظیمیں ہیں وہ بھی اس پر تنقید کرتی رہی اور اس کی مذمت لگاتار ہوتی رہی ہے. اور امریکی دباؤ کے بعد یہاں پر بیلجیم نے بھی اب یہ فیصلہ لے لیا ہے کہ وہاں پر جو انتہا پسند ہیں انہیں ویزا جو ہے نہیں ملے گا اور انہیں بیلجیم میں انٹری نہیں ملے گی. جی تو بہت شکریہ ہریندر مشرا، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمیں تازہ ترین صورتحال دی اسرائیل اور حماس جنگ کے بارے میں. اور ہریندر نے ہمیں بتایا کہ امریکہ کے بعد اب بیلجیم نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ مغربی کنارے میں جو آبادکار ہیں، اسرائیلی آبادکار، انتہا پسند اسرائیلی آبادکار، ان کو ان کی ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ویزا نہیں ملے گا. بہت شکریہ ہریندر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری لڑائی میں دونوں فریق جنگی جرائم کا شکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور دی ہیگ میں واقع عالمی فوجداری عدالت یا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں مقدمات دائر کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. اس عدالت کے چیف پروسیکیوٹر نے اسرائیل اور مغربی کنارے کے اپنے حالیہ دوروں میں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں دونوں کے تحفظات سنے. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے چیف پروسیکیوٹر کریم خان نے اسرائیل میں ان متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا جہاں حماس نے 7 اکتوبر کو حملہ کیا تھا. حملہ آوروں نے 1200 سے زیادہ اسرائیلی شہریوں کو ہلاک کیا اور 240 کو یرغمال بنا لیا، جن میں زیادہ تر عام شہری تھے. کریم خان نے زندہ بچ جانے والوں اور یرغمال بنائے گئے افراد کے اہل خانہ کی رودات سنی اور ان حملوں کو انسانیت کا ضمیر جھنجھوڑ دینے والے سنگین بین الاقوامی جرائم قرار دیا. لوگوں کو یرغمال بنانا جنیوا کنونشنز کی ایک بڑی خلاف ورزی کی عکاسی کرتا ہے. یہ روم کے قانون کے تحت ایک مخصوص جرم ہے. میں تمام یرغمال اسرائیلیوں کی فوری رہائی اور ان کی اپنے خاندانوں کو بحفاظت واپسی کا مطالبہ کرتا ہوں. یرغمالوں کے خاندانوں پر مشتمل ہاسٹیج اینڈ مسنگ فیملیز نامی گروپ کے وکلاء کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کریم خان جنگ ختم ہونے سے پہلے ہی 7 اکتوبر کے متاثرہ خاندانوں کی جانب سے فوری طور پر تحقیقات کا آغاز کریں. حماس کے خلاف دائرہ اختیار کے حوالے سے کوئی سوال نہیں ہے، نہ ہی اس کے انسانیت کے خلاف ایک بڑے پیمانے کے اور منظم بین الاقوامی جنگی جرم ہونے پر اور نسل کشی ہونے پر کوئی سوال ہے. مگر فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ یہ اسرائیل ہے جو غزہ میں اپنی فوجی کارروائی کے ذریعے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جس میں غزہ میں حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے مطابق 15,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے. قانونی صورتحال یہ ہے کہ یہ در حقیقت جنگی جرائم ہیں، انسانیت کے خلاف جرائم. غزہ کی پٹی میں نسل کشی ہو رہی ہے، جنگل کی حکمرانی ہے، قانون کی حکمرانی نہیں. آئی سی سی کے چیف پروسیکیوٹر نے مغربی کنارے کے شہر رام اللہ میں فلسطینی اتھارٹی کے رہنماؤں سے ملاقات کے دوران اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کے جنگی جرائم کے دعووں پر بات کی، لیکن انسانی حقوق کی بہت سی فلسطینی تنظیموں نے ان کے دورے کا بائیکاٹ کیا اور ان پر الزام لگایا کہ وہ فلسطینیوں کے دیرینہ الزامات کے مقابلے میں اسرائیلی دعووں کی حمایت کر رہے ہیں. میں نے ان لوگوں سے بھی بات کی ہے جنہوں نے غزہ کے ملبے میں اپنے اہل خانہ، عزیزوں، بچوں، بیویوں، والدین کو کھو دیا ہے. میں نے بہت واضح کیا ہے کہ قانون کوئی سطحی سجاوٹ کی چیز نہیں جسے نظر انداز کیا جا سکے. یہ ایک بنیادی ضرورت ہے جس کی تعمیل ہونی چاہیے. اسرائیلی متاثرین کے خاندانوں کی جانب سے بین الاقوامی فوجداری عدالت میں مقدمے کے علاوہ اسرائیل 7 اکتوبر کو گرفتار کیے گئے حماس کے تقریباً 900 عسکریت پسندوں کا فوجی عدالت میں ٹرائل کرے گا، جن میں جنسی تشدد کے بطور جنگی جرم الزامات بھی شامل ہیں. ایسے میں جب غزہ میں لڑائی جاری ہے، اسرائیلی اور فلسطینی قانونی ماہرین بین الاقوامی عدالت میں ایک مختلف قسم کی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. لنڈا گریڈسٹین کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اپنا خیال رکھیے اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA اردو، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA اردو. آج کے پروگرام سے محمد عاطف کو اجازت دیجیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.